اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ فانقلبوا پھر وہ لوٹے بنعمت نعمت کے ساتھ، من سے اللہ و فضل اور فضل، لم یمسسہم انہیں نہیں پہنچی سوء کوئی برائی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ کی رضا کی، واللہ اور اللہ ذو فضل بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، یعنی ان میں سے کچھ جو ہے وہ تو شہادت کا رتبہ پا گئے اور بعض نے جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ بس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی جو زخمی ہو کر بھی رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ فضل کے ساتھ لوٹے، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک اس کے سوا نہیں ہے یہ تمہیں شیطان، جو خوف ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا سنا تخافوہم ان سے ڈرو، وخافون اور ڈرو مجھ سے، ان اگر تم مومنین ہو، ایمان والے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو سچے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو شیطان سے نسبت دے رہے ہیں جو کہ ابو سفیان کے لشکر سے آیا تھا، اور اس نے آ کر مسلمانوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ ابو سفیان کا لشکر دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس خبر کو پھیلانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جائیں، جبکہ وہ مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اور جو ہے وہ اضافہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا خوف نہیں کریں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا خوف نہ کرو دشمن کا اور شیطان کا، بلکہ تم میری نافرمانی سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں پر جو ہے وہ انسان کو شیطان سے نسبت دیتے ہیں، اور کہیں پر جن کو وہ اللہ تعالیٰ شیطان سے نسبت دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں۔ قرآن اصطلاح میں ہر وہ انسان یا جن شیطان ہے جو انسانوں کو گمراہ کرے اور اسلام کے خلاف سازش کا حصہ بنے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا اور نہ یحزن کا آپ کو غمگین کریں، الذین جو لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم یقیناً وہ لن یضروا ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیئاً کچھ بھی، یرید چاہتا ہے اللہ کے نام، یجعل دے لاہم ان کو حظاً کوئی حصہ، فی الآخرات آخرت میں، ولاہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ منافق ہیں، ظاہر ہے وہ کفر میں جو ہے وہ منافقت میں جو ہے بھاگ دوڑ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے تو وہ جو کام کرتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو مسلمان تھے، نام سے تو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کے کام جو ہے وہ کافروں والے تھے، وہ کافروں کے ساتھ تھے، وہ ان کی دلجوئی کرتے، ان کے لیے کام کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافقوں کی یہ حرکتیں دیکھتے
تو آپ کا جو دل ہے وہ زردہ ہوتا کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے رسول آپ ان سے غمزدہ نہ ہوں، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور یہ دنیا میں ہی بس عیش و عشرت کرتے رہیں اور آخرت میں بس ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہو۔ ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ جو اشتارو، انہوں نے مول لیا الکفرا، کفر بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن ہرگز نہیں لن یضروا، بگاڑ سکتے اللہ کا شیئن کچھ بھی، ولاہم اور ان کے لیے عذاب علیم، پیچھے کیا تھا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، اور یہاں پر ہے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ عذاب تو استغفر اللہ درد دینے والا ہی ہوگا، لیکن جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے نا کہ منافقوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیم کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا، استغفر اللہ۔ یعنی وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، ان کو اسلام سے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مفاد کے لیے بس جھکتے ہیں، جس طرف بھی جھکنا پڑتا ہے ان کو وہ جھک جاتے ہیں، اور دنیا پرستی کے لیے وہ خود کو جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اور انہوں نے اس کے بدلے میں کفر لے لیا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ گمان کریں الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انما یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، لاہم انہیں خیرن بہتر، لِأَنفُسِهِمْ ان کے لیے، انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لاہم انہیں، لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں، اسمن گناہ، والاہم اور ان کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب، استغفر اللہ، درد دینے والا عذاب، بہت بڑا عذاب، اور عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت جو ہے یہ وہی آیہ کریمہ ہے کہ جس آیہ کریمہ سے جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے بعد ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا نا، تو اس نے جب جو ہے تکبرانہ وہ آیت پڑھی، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور ساری عزت جو ہے وہ یعنی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے بدلے میں یہ والی آیہ کریمہ تلاوت کی کہ مت سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے نا، جو کافر یعنی کہ جو منافق ہو گئے ہیں، جو اسلام قبول کر کے پھر ان کے دل میں نفاق ہے، تو وہ یہ ہرگز بھی نہ سمجھے کہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ہے جو یعنی لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے حق چھین رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو بڑی اپنی عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے۔ اور آج یہ بات ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ جو وہ اپنی رعایا پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے ظلم جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو تخت و تاج دے رکھا ہے، ان کو کرسیاں دے رکھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں یا پھر اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مہلت ہے جو ایک دن اچانک ختم ہو جانی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے یہ آیہ کریمہ جو ہے نا وہ عبرت ہے، اس کو عبرت لینی چاہیے، ان سے نصیحت لینی چاہیے کہ ہم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں اور پھر ہم سمجھیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہلت دے رکھی ہے جو جب ختم ہوگی نا تو پھر ہمارے لیے بہت ہی برا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ میانہ روی اختیار کریں، رحم دلی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اپنا خاص کرم اور فضل کریں۔ یہ آج امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ اگر ان پر عذاب جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا، اگر اسرائیل جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ان پر حملے کر رہا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور یہ ہم سب کا، ہر مسلمان کا یہ ایک جو ہے وہ امتحان ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو جہاں پر ہے اس کے مطابق اس کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہی ہم سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ آخرت میں اجر بنے گا۔ اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہیں گے، تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم بھی انہی میں شامل ہیں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کریں۔ ماں کانا نہیں ہے اللہ لے یا ذرا کہ چھوڑے المؤمنین ایمان والوں کو، اللہ پر ما جو انتم تم علیہ ہے اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یا میزہ جدا کر دے الخبیثہ خبیث کو، ناپاک کو، من سے طیب پاک چیزوں کو۔ وَمَا كَانَ اور نہیں ہے اللہ لِيُطْلِعَكُمْ کہ تمہیں خبر دے، اللہ پر الغیب غیب کی، ولیکن اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے، من سے رسولہم اپنے رسولوں میں سے، من جس کو یشاء وہ چاہے، فآمنوا تو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہم اور اس کے رسولوں پر، وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ اللہ وہ نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے پاک کرے، علیحدہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ پس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے ہاں موجود ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تم کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو جس حالت میں وہ ہیں بس اسی میں ہی تم کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان بہت کمزور تھے نا، اور منافق جو ہیں وہ بہت یعنی ہوشیار تھے، اور بہت وہ چلاکیاں دکھا رہے تھے کہ مسلمانوں پر تانے کس رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یعنی آج بھی تمام قیامت تک یہ آیتیں قیامت تک ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں چھوڑ دیں گے کہ بس جو مرضیہ ہوتا رہے، نہیں، اللہ مومن کو اور منافق کو ضرور علیحدہ علیحدہ کریں گے، پاک اور ناپاک کو ضرور علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ اور یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب سے بتا دے، یعنی کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اعمال کے ذریعے سے اللہ بتائے گا۔ آزمائش ضروری ہے۔ جب تم ایمان، یعنی ایمان کی پہلی جو شرط ہے نا وہ آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ مومن کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو اس طرح سے پرکھا جائے گا جیسے چھلنی میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ایسے چھانی جاتی ہے۔ یعنی مومن کے لیے زندگی گزارنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے اس کو چھلنی میں سے گزارا جائے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آزمائش ضرور ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ غیب سے یوں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا، لیکن ہاں جب اللہ چاہتا ہے نا تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو غیب کی خبریں بتا بھی دیتا ہے۔
اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں اور آپ نے وہ بتائی تھیں۔ تو بے شک وہ غیبی باتیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے، یعنی تم کیا کرو، تم صرف اپنے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر پکا پختہ ایمان رکھو، یقین رکھو، اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم یہ سارا کچھ کرتے رہو گے نا تو پھر تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت اجر ہے، یعنی اس کا بہت بہترین بدلہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پاؤ گے۔ ولا اور نہ یکسبن ہرگز خیال کریں الذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں بما میں آتاہم اللہ انہیں دیا ہے اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے لاہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا لاہم ان کے لیے، سیطوقون ان قریب ٹوک پہنایا جائے گا، ماں جو باخلو انہوں نے بخل کیا، بے ہی اس میں یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ کے لیے میراث و وارث ہے السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ اسی مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ بخل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے فضل سے تم کو مل رہا ہے، بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پر یہ ساری نعمتیں نچھاور ہوں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، قدم قدم پر ایک ایک منٹ میں ہم پتہ نہیں کتنی کتنی گناہ کر جاتے ہیں، ہر وقت ہم برائیوں میں لدے پھدے رہتے ہیں، تو یہ سب اللہ کا فضل ہے جو ہمیں مل رہا ہے، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں۔ حقدار جو ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہوتی ہے، یعنی کسی کا حق تھا اس کو مل گیا، نہیں، اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی میں تم کو دے رہا ہوں نا یہ اپنے فضل سے تم کو عطا کر رہا ہوں، تو تمہارا پھر یہ وتیرا نہیں بنتا ہے کہ تم اس میں بخل کرو اور میرے بندوں پر اس کو خرچ نہ کرو۔ اور جو بخل کرتے ہیں نا وہ اللہ کہتے ہیں بالکل بھی یہ خیال نہ کریں کہ وہ ان کا مال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، انہوں نے جمع کر کر کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ اضافہ ہو رہا ہے اس میں اور وہ کم نہیں ہو رہا، اور جو کر رہے ہیں خرچ اللہ کی راہ میں تو ان کا مال کم ہو رہا ہے، بلکہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے مال جو ہیں وہ توق بنا کر ان کی گردنوں میں قیامت کے دن ڈالے جائیں گے، استغفر اللہ، یعنی وہ جو مال جمع کر کر کے رکھا ہوتا ہے نا، چاہے وہ مال ہے چاہے سونا زیور جو بھی ہے، اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اس کو بخل کر کر کے بچا بچا کے رکھا ہوا ہے تو پھر وہی مال قیامت کے دن توق بنا کر تمہاری گردنوں میں پہنایا جائے گا، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح اس مال کے بارے میں بھی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کہتے ہیں کہ جو سونے اور چاندی جو ہے نا ان کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ قیامت کے دن گرم کر کے تپا کر اس سے تمہارے چہروں کو داغا جائے گا۔ اور جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن میں کسی شخص کو دیکھوں گا کہ اس کے گلے میں اونٹ لٹکایا گیا ہے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں کہ اونٹ کس قدر بھاری کس قدر وزنی ہوتا ہے، تو کیا استغفر اللہ اس کا بوجھ جو ہے وہ کوئی انسان اس طرح سے اٹھا سکتا ہے کہ اس کے گلے میں وہ لٹکایا جائے؟ نہیں نا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں اونٹ لٹکایا گیا ہوگا۔ اور اسی طرح جو کسی کا حق کھائے گا، جو امانت میں خیانت کرے گا تو وہ چیز قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ تو وہ لوگ جو کسی کی گھر پر کسی کی زمین پر ناحق جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں اس دنیا میں، تو وہ ذرا سوچیں
کہ پھر قیامت کے دن وہی پلاٹ وہی گھر ان کے گلے میں لٹکایا جائے گا، تو کیسا لگے گا ان کو؟ اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ کسی کا حق کھایا تھا، کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لیا تھا۔ یہ سب قیامت میں پھر سب کو پتہ چل رہا ہوگا۔ یعنی وہ اس طرح کا نہیں ہوگا ٹائم کہ بس کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، اپنا اپنا اعمال نامہ لیا اور بس جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں، نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا ہر شخص کے سامنے، ہر شخص کا جو عمل ہے وہ سامنے آ جائے گا، پتہ چل رہا ہوگا سب کو۔ وہ جیسے ہے نا کہ سود کھانے والے کے متعلق کہ جو سود کھانے والا ہوگا وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بدحواس اٹھے گا اور اس کو کوئی یعنی ہوش نہیں ہوگی، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل سے ہی، وہ دیکھنے والا اس کو خود ہی پہچان لے گا کہ یہ دنیا میں اس طرح سے اپنی زندگی گزار کے تو آیا ہے، اور جو نیک عمل کر کے گیا ہوگا اس کا چہرہ روشن ہوگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چہرے قیامت میں خشاش بشاش ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے۔ تو بس ہر شخص کو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کی وراثت جو ہے نا وہ شروع میں بھی اللہ کی تھی، اللہ نے تم کو وارث بنایا چیزوں کا، اور اینڈ پر جب تم سب فنا ہو جاؤ گے تو پھر سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی وراثت میں چلی جائیں گی۔ ہر چیز تو اللہ کی ہے، تم کیا ہو؟ تم صرف ایک معمولی سے وہ کام والے ہو کہ جو ایک مدت تک تم وہاں پر کام کر رہے ہو، بس جب تمہاری مدت وہ ختم ہو جائے گی تو تم یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے اللہ کے پاس۔ اگر انسان یہ سمجھ لے تو واللہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بالکل بھی جو ہے وہ دو بر نہ لگے۔ یعنی یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اصلی مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ جب اس نے دیا ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں یہ سب چیزیں خرچ کرنی ہیں، چاہے وہ ہمارا جسم ہے، چاہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں۔ جب انسان یہ سب کچھ سمجھ لینا تو پھر وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ جو چیز مجھے جس نے دی ہے، جو مالک ہے، تو میں اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کروں۔ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو ظاہر ہے مجھے سزا ملے گی، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان آیات کو پڑھنا، ان میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آیات پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔